یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب آسان کر دیتا ہے اور جنت کے اندر اس کو داخل کر دیتا ہے، تو یہ بات کی حد تک درست ہے۔ سامعین محترم، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث پاک سے کہ یہ روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا رمضان کے مہینے میں انتقال ہوگا اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو سیدھا جنت عطا کرے گا۔ اور فتاوی رضویہ کے اندر اعلیٰ حضرت نے یہ بات نقل کی ہے کہ ایسے بندے سے حساب کتاب بھی نہیں ہوگا، قبر کے اندر جو ہے وہ جو نکیرین سوال پوچھتے ہیں وہ سوال بھی نہیں ہوں گے، اس کو اللہ سیدھا جنت عطا کرے گا۔ اور اس کے اوپر انسان یہ بات کرے کہ اس کے اعمال کہاں جائیں گے، جہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے وہاں پر اعمال پیچھے کچھ بھی نہیں بچتے۔ وہ جب وہ فضل کرنے پہ آتا ہے، جب وہ کرم کرتا ہے تو پھر یہ چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت خاص سے بندے کے سارے جتنی بھی اس کی منزل ہے ایک ہی لمحے میں پار کروا دیتا ہے۔ اور حضرت اسی کے اندر حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے یہ روایت ہے، اور کتنی خوبصورت حدیث پاک ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا جو شخص جس نے رمضان کا روزہ رکھا ہوا اور رمضان کے روزے کی حالت کے اندر اس دنیا سے چلا گیا، اللہ قیامت تک اس کو روزوں کا ثواب عطا کرے گا۔ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بہیدہ رحمتوں والا، اتنی رحمتوں والا ہے۔ ایک اور سوال ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک عورت ہے، اس نے یہ خیال کیا کہ میں ماوری کے جو عورتوں کو ناپاکی کے دن آتے ہیں میں اس کے رمضان میں وہ دوائی کھا لوں تاکہ مجھے ناپاکی کے دن نہ آئیں اور میں روزے مکمل کر لوں، تو اس کا یہ دوائی کھانا کیسا ہے یا اس کا ایسے روزہ رکھنا یہ کیسا ہے؟ سامعین محترم، اگر کسی عورت نے یہ خیال کیا کہ میں دوائی کھا لوں اور مجھے ناپاکی کے دن نہ آئیں، اگر اس نے ایسا کیا، ناپاکی کے دن اس کو نہیں آئے، اس نے روزہ مکمل کیا، اس کا روزہ ہو جائے گا، اس کے اندر کوئی دوسری بات نہیں ہے، اس کا روزہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ فطرت کے خلاف ہے، اس لیے کہ عورت کو ناپاکی کے دن آئیں، حیض آئے گا تو یہ عورت کی تندرستی کی علامت ہے، اس کے سائیکل کے درست ہونے کی علامت ہے، وہ باقاعدگی کے ساتھ اس کو ماواری آ رہی ہے، یہ اس کی تندرستی کی علامت۔ اگر وہ اس کے اندر دخل اندازی کرے گی تو اس کا یہ مہینے کا جو پیریڈ ہے وہ خراب ہوگا، جس کے جسم کے اوپر بڑے غلط اثرات پڑتے ہیں، حتیٰ کہ بات یہاں تک بھی جا پہنچتی ہے کہ عورت جو ہے وہ عین ممکن ہے کہ وہ بانجھ پن کا بھی شکار ہو جائے، تو جو ہے وہ اولاد کی تاخیر کا معاملہ بھی اس کو دیکھنا پڑے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جس نمازیں معاف ہیں اس حالت کے اندر تو اس کے لیے یہ معاف ہیں، جب رمضان کے روزے آ جائیں گے جتنے دن ناپاکی میں گزریں گے وہ ناپاکی کے دن اتنے دن وہ شمار کرے گی اور عید کے بعد اس کی قضا کرے گی۔ اور یہ مت خیال کرے یہ مردوں کے لیے بات ہے یا ان عورتوں کے لیے جو بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ چھوڑتے ہیں، کہ جس نے روزہ چھوڑا رمضان کا جان بوجھ کے کوئی روزہ چھوڑتا ہے وہ ساری زندگی بھی قضا کرتا رہے اسے رمضان کے روزے کا ثواب نہیں ملے گا، لیکن اس عورت کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ جو ماوری کے دن ہیں اپنی طرف سے نہیں ہیں، یہ قانون فطرت کے مطابق ہیں۔ تو اگر یہ عورت روزہ اس کا رہتا ہے رمضان کے بعد یہ روزہ رکھتی ہے تو اس کو وہی ثواب دیا جائے گا جو رمضان کے مہینے کا ثواب ہوتا ہے، اس کے اجر کے اندر کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ لہٰذا وہ اگر روزہ رکھ لیتی ہے، روزہ مکمل ہو جاتا ہے، روزہ شمار ہوگا، لیکن اس کی صحت کے لیے یہ اچھا نہیں ہے، لہٰذا اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور اسی کے متعلق ملتا جلتا سوال ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک عورت ہے، اس کو شک تھا اس بات کا، یہ مسئلے میں آپ کو اس وجہ سے بتاتا ہوں کہ خواتین مسائل بہت عجیب و غریب مسائل کا شکار رہتی ہیں، اور آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ گھروں میں بتا دیں، اس لیے کہ خواتین کے ساتھ کوئی سوال و جواب کی نشست جو ہے وہ کسی قسم کی نہیں ہوتی۔ اب ایک عورت کا سوال تھا اور وہ یہ تھا کہ ایک خاتون ہے اور اس کو یہ شک تھا کہ مجھے دن میں جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ میں ناپاکی کی حالت کے اندر چلی جاؤں، اور اس نے یہ خیال کیا کہ اگر میں ناپاکی کی حالت میں چلی گئی تو پھر ختم، اگر نہ گئی تو میں 11 بجے 12 بجے روزے کی نیت کر لوں گی۔ تو اس کی یہ روزے کی نیت کرنا کیسا ہے؟ سامعین محترم، یہ غلط ہے، اس لیے کہ جو روزے کی نیت کی جاتی ہے، اگر انسان جاگ رہا ہے تو وہ اس کی روزے کی نیت طلوع فجر کے ساتھ ہے، وہ طلوع فجر کے ساتھ روزے کی نیت کرے گی،
اگر تو ناپاکی کے دن شروع ہو گئے تو اس روزے کی قضا کرے گی، اگر وہ نہ شروع ہوئے تو اس کا روزہ وہ مکمل ہوگا، لیکن وہ جو روزے کی نیت کرے گی وہ 10، 11، 12 بجے نہیں کرے گی، بلکہ وہ طلوع فجر سے روزے کی نیت کرے گی، اس لیے کہ روزہ طلوع فجر سے ہے، نہ کہ روزہ 11، 12، 1 بجے سے ہے۔ تو لہٰذا یہ نیت کرے گی آغاز سے، دن میں اگر ناپاکی کے وقت شروع ہوا تو وہ بعد میں قضا کرے گی، اگر نہ شروع ہوا تو وہ اپنے روزے کو مکمل کر لے گی۔ اس کے بعد پھر سوال آ جاتا ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا، بازو فریکچر ہو گئی، تو اب وہ غسل نہیں کر سکتا، تو اس کے اوپر ناپاکی ہوئی، یعنی کہ غسل واجب ہوا، تو اب وہ کیا کرے؟ اگر ایسی حالت ہو چکی ہے کہ وہ غسل بالکل کرنے سے عاجز آ گیا ہے، تو ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ نے تیمم کے کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہ 2 ضربے لگائے گا، ہاتھ جاڑے گا، چہرے پہ پھیرے گا، پھر ضرب لگائے گا اور بازو کے اوپر پھیرے گا، تیمم ہو جائے گا۔ اور اپنے دل کو مطمئن رکھے کہ جس طرح غسل کرنا بندے کو پاک کرتا ہے، بالکل اسی طرح تیمم کرنا بھی بندے کو پاک کر دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر بات آ جاتی ہے کہ ایک مطلب سوال جس طرح بنا تھا وہ یہ تھا کہ ایک لڑکے نے، ایک دوست نے اپنے دوست کو کہا کہ آؤ نماز پڑھنے چلیں، تو اس نے کہا کہ نہیں میں نہیں نماز پڑھنے جا سکتا کہ میرے پہ غسل واجب ہے۔ اس نے ایک نماز پہ کہا تو تب بھی یہی جواب ملا، دوسری نماز پہ کہا تب بھی یہی جواب ملا، 2 دن کے بعد کہا تو پھر بھی یہی جواب ملا۔ تو اس نے اپنے دوست سے یہ کہا کہ تیرے پہ ہر وقت غسل واجب رہتا ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی کے قریب ہوتا ہوں، تو وہ قریب ہونا صرف اتنا ہی کہ بوس و کنار کی حد تک، تو میں اپنے جسم سے میں یہ دیکھتا ہوں کہ 1 یا 2 قطرے نکلتے مجھے نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے میرے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو بتائیے کہ کیا اس پہ غسل واجب ہے؟ سامعین محترم یہ یاد رکھیں کہ جب انسان کی شرمگاہ سے پانی نکلتا ہے تو پخانہ اور پیشاب کے علاوہ اس میں سے جو مادہ نکلتا ہے وہ 3 قسم کا ہے، ایک کو کہتے ہیں ودی، اور ایک کو کہتے ہیں مزی، اور ایک کو کہتے ہیں منی۔ ودی وہ ہے کہ جب انسان پیشاب کرتا ہے تو اس کے ساتھ نکلتا ہے، اس کو بیماری کہا جاتا ہے اور اس کو جریان بھی کہا جاتا ہے، اس کا علاج بھی کروایا جاتا ہے۔ تو اسی طرح کر کے جب یہ جو ہے وہ نکلے گی، ودی نکلے گی، یہ جہاں لگے گی اس کو پاک کرنا لازم ہے اور اس کے ساتھ وضو کرنا لازم ہے، لیکن غسل واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح بالکل ایک مرد کی پیشاب جو سے وہ شرمگاہ سے مزی نکلتی ہے۔ مزی کیا ہے کہ انسان کا جماع کا کوئی ارادہ نہیں، ہم بستری کا کوئی ارادہ نہیں، لیکن وہ اپنی بیوی کے ویسے قریب ہوتا ہے، جو قریب ہوتا ہے کہ اس کو بھی اور اس کی بیوی کو بھی شرمگاہ کے اوپر ہلکا سا پانی محسوس ہوتا ہے، اس کو مزی کہتے ہیں۔ جس کی شادی نہیں ہوئی وہ اس طرح کی اگر کوئی ویڈیو دیکھتا ہے کہ شہوت آتی ہے اور اس کو جو ہے پانی محسوس ہوتا ہے، یا اسی طرح کر کے کوئی خیالوں میں چلا جاتا ہے اس کو پانی محسوس ہوتا ہے، اس کو مزی کہتے ہیں۔ یہ آتی ہے شہوت کے ساتھ، عورتوں میں یہ جذبات زیادہ ہیں، ان میں یہ زیادہ آتی ہیں، تو لہٰذا یہ مسئلہ حضرت سیدنا شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حضور سے پوچھا، اور آپ نے براہ راست نہیں پوچھا، آپ نے بھیجا ایک آدمی کو اور جا کر کہا کہ جاؤ جا کر حضور کی بارگاہ میں پوچھو کہ جس شخص کو مزی آتی ہو اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ تو اس نے کہا کہ علی یہ مسئلہ آپ خود حضور سے پوچھ لیں۔ تو حضرت علی نے کہا کہ نہیں، چونکہ حضور کی لخت جگر میرے نکاح میں ہیں تو مجھے اس بات سے حیا آتی ہے، تو لہٰذا آپ میری طرف سے یہ سوال کریں۔ تو جا کے انہوں نے سوال کیا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ مزی کے اوپر غسل نہیں ہے، مزی کے اوپر صرف وضو ہے۔ یہ جس کپڑے پہ لگے گی وہ کپڑا دھویا جائے گا، جس جسم کے حصے پہ لگے گی وہ جسم صاف کیا جائے گا، لیکن غسل نہیں کیا جائے گا۔ غسل جو ہے وہ تیسری جگہ پہ ہے، اور وہ کون سی ہے کہ جب بندے کا خروج ہوگا احتلام کی صورت میں، منی کی صورت میں یا مباشرت کی صورت میں، جب منی نکلے گی اس وقت بندے کے اوپر غسل واجب ہوگا۔ یہ تیسری جگہ کے اوپر غسل واجب ہے، لہٰذا ہر ایک کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ودی میں اور مزی پہ غسل نہیں ہے، صرف کپڑے صاف کرنے ہیں اور جسم صاف کرنا ہے اور وضو کرنا ہے۔ منی کے اوپر کپڑے بھی بدلنے ہیں اور غسل بھی کرنا ہے، اور مکمل طور پہ جو ہے وہ غسل کیا جائے گا۔ یہ میرے مسئلہ ان دوستوں کے لیے کہ جو ہے اپنی جوانی کے حالات کے اندر قدم رکھتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہے، لیکن یہ چونکہ مرد ہر ایک جس بھی سٹیج کے اوپر ہے اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ جاتا ہے، تو لہٰذا ان تینوں چیزوں کے اندر ہر ایک کو فرق محسوس ہونا چاہیے۔
اس کے بعد آ جاتی ہیں باری کہ صدقہ فطر کتنا ادا کریں۔ صدقہ فطر جو ہے وہ 250 روپیہ بھی کہا گیا ہے، لیکن احتیاط کے تقاضے کے ساتھ 300 روپیہ ادا کر دیں۔ ہر ایک کے اوپر 300 روپیہ صدقہ فطر جو ہے وہ واجب ہے، اور یہ ہی ایک روزے کا کفارہ بھی ہے۔ اور صدقہ فطر کے اندر چونکہ یہ ہر شہر کی مارکیٹ کا ریٹ اپنا اپنا ہے، تو 2 کلو گندم کے حساب سے اگر آپ نے نکالنا ہے تو اپنی مارکیٹ کے حساب سے نکال لیں۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہے، اور میں سب کو 300 روپیہ ہی بتا رہا ہوں، کہ بہتر یہ ہے کہ 300 کے حساب سے ایک روزے کا کفارہ بھی کسی نے ادا کرنا ہے، فدیہ وہ بھی ادا کر دے، اور جو ہے وہ صدقہ فطر بھی ادا کر دے۔ اسی طرح ایک اور سوال ہے کہ کیا بہنیں بھائی کے سامنے، مائیں اولاد کے سامنے بغیر دوپٹے کے آ سکتی ہیں؟ سامعین محترم، یہ وہ رشتے ہیں بہن اور بھائی کا، ماں اور بیٹے کا، کہ جن کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر اگر بغیر دوپٹے کے بہن بھائی کے سامنے جو ہے وہ کسی وجہ سے آنا چاہے، تو جس طرح صفائی کرتے ہیں دوپٹہ اتر جاتا ہے، سر پہ نہیں رہتا، تو وہ اس کے اوپر گناہ نہیں ہے۔ لیکن یہ عادت نہیں بنانی چاہیے، نہ بہن کو نہ ماں کو یہ عادت نہیں بنانی چاہیے کہ اولاد کے سامنے جو ہے یا بھائی کے سامنے بغیر دوپٹے کے گھر کے اندر یوں ہی پھرتے رہے، اس لیے کہ یہ عادت پک جائے تو کسی بھی وقت میں کوئی غیر محرم داخل ہو، کوئی عزیز و اقارب میں کزنوں میں داخل ہو، تو سر کے اوپر دوپٹہ نہ ہو، جسم پہ دوپٹہ نہ ہو، تو وہ بے حیائی کے اندر چلی جائے گی۔ تو یہ چیز عادت نہیں بنانی چاہیے، اور خاص طور پر ماں ہے وہ یہ خیال کرے میرا بیٹا ہے، چھوٹا ہے تو کیا ہے، اگر میں نیم برہنہ حالت کے اندر پھرتی بھی رہوں تو کیا حرج ہے اس کے اندر؟ اس کے اندر حرج یہی ہے کہ پھر اس زمانے کے اندر ان بچوں کی اسی دنوں کے اندر انہیں وہ کچھ جو ہے وہ حیا کی انسان جو ہے وہ باہر ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اسی دنوں میں ہی اپنی اولاد کو یہ شرم و حیا سکھا دینی چاہیے، تاکہ وہ آئندہ آگے بھی جو ہے وہ کسی کو دیکھتے ہوئے شرم محسوس کرے۔ تو لہٰذا اگر کوئی بہن آ جاتی ہے اپنے بھائی کے سامنے بغیر دوپٹے کے، تو حرج نہیں ہے، لیکن اس کو عادت نہیں بنانی چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ حیا کے بھی خلاف ہے اور یہ ادب کے بھی خلاف ہے۔ اس کے بعد ایک آخری سوال ہے کہ جمعۃ المبارک میں آتے ہیں تو کندھے پھلانگ کے آتے ہیں، ان کے بارے میں یہ مسئلہ بہت دفعہ بتایا گیا ہے کہ جمعۃ المبارک کی نماز ہو، یہ حضور علیہ السلام نے ہر مجلس کا ادب سکھایا کہ جب بھی کسی مجلس میں آ کے بیٹھو تو اس انداز کے ساتھ کہ اگلی صفوں کو مکمل کرتے جاؤ، آگے آگے جگہ ہے، جہاں تک جگہ ہے وہاں تک آ کے بیٹھ جاؤ، تاکہ کوئی پیچھے سے آئے وہ آگے خالی جگہ پر بیٹھنا چاہے تو وہ کندھا نہ پھیلانگے۔ اگر وہ کندھا پھیلانگے گا تو اس کا گناہ اس قدر ملے گا کہ فرمایا کہ حضور نے فرمایا جس نے کسی کا کندھا پھیلانگ کے آگے آیا گویا کہ اس نے جہنم کی طرف پل بنا لیا ہے۔ تو یہ ہر مجلس کے آداب میں سے ہیں کہ جہاں جگہ ملے وہیں پر بیٹھ جاؤ، کندھا نہ پھیلانگو۔ لیکن جو پہلے آ کے بیٹھتے ہیں ان کے سر پہ یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آ کے اس جگہ کے اوپر بیٹھیں جس کی آگے کوئی جگہ نہ ہو، اور جگہ اسی جگہ کے اوپر بیٹھیں، تاکہ پیچھے آنے والے کو اگر آگے بیٹھنا پڑے یا آگے جگہ محسوس ہو تو وہ کندھا پھیلانگ کے آگے نہ جائے۔ یہ چند ایک سوال تھے جو اس کے دوران جو ہے مجھے موصول ہوئے، اور اگر کسی کے ذہن میں کوئی ہے